أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. معزز حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. وبعدہ درود و سلام کی ڈالیاں نشاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، قرآن حکیم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 24. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پہ 4 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا. ایک انسان فطری طور پہ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان میں سے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا. اللہ نے فیملی کا ذکر کیا، اللہ نے مال و دولت کا ذکر کیا، اللہ نے بزنس اور کاروبار کا ذکر کیا، اور اللہ نے مکان کا ذکر کیا، گھر کا ذکر کیا. اور یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ فطری طور پر انسان ان سے محبت کرتا ہے. ایک عقل مند انسان، سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان، اسے اپنی فیملی سے محبت ہوتی ہے. فطری طور پر ایک انسان کو مال و دولت سے محبت ہوتی ہے، انسان کو بزنس اور اپنے کاروبار سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے گھر اور مکان سے محبت ہوتی ہے. 4 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست بات ذکر کی ہے. آئیے آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کا معنی مطلب سمجھتے ہیں. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان كان آباؤكم، اگر تمہارے باپ دادا، وابناؤكم اور تمہارے بیٹے، واخوانكم اور تمہارے بھائی، وازواجكم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہاری فیملی، تمہارے خاندان کے لوگ، کنبے قبیلے کے لوگ، واموال اقترفتموها، تمہارا وہ مال جس کو تم نے کما کر کے رکھا ہے، وتجارت تخشون کسادها، تمہارا وہ بزنس اور کاروبار جس کے نقصان اور گھاٹے کا تم کو ڈر لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونها، تمہارے وہ مکانات، تمہارے وہ گھر جس سے تم بڑی محبت کرتے ہو، جن کے لیے تمہارے دل کے اندر بڑی محبت ہے. اللہ نے 4 چیزوں کا بنیادی طور پہ ذکر کیا، اور اس کے بعد قرآن حکیم کہتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اگر یہ چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں اپنے باپ دادا سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے بھائیوں سے محبت ہے،
احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں، زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، وہ جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اے ایمان والو تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرو۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اگر یہ معاملہ ہے، حقیقت میں ایسا ہے، تو اللہ کے عذاب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار کا پھر تم انتظار کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی فیملی سے محبت کرنے سے منع نہیں کیا۔ آپ فیملی سے محبت کیجئے، مال و دولت سے محبت کیجئے، کمائیے، گھر بنائیے، بزنس آپ، کاروبار آپ کیجئے، تجارت آپ کیجئے، لیکن دنیا کی جتنی ساری کی ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی کو ہونی چاہیے تو اللہ کی ہونی چاہیے اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی، لماذا نحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی سے محبت کیوں کریں؟ بارہ خطبے میں آپ سنتے ہوں گے، تقریروں میں آپ سنتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی سے محبت کی جائے، اللہ سے محبت کی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ سے محبت کیوں کریں؟ اللہ کے نبی سے محبت ہم کیوں کریں بھائی؟ اس بات کا جواب، ایک جواب تو خود اس آیت کریمہ کے اندر دیا گیا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اگر ایسا نہیں ہے، یعنی تمہارے دل کے اندر بچوں کی محبت زیادہ ہے، فیملی کی محبت زیادہ ہے، بزنس کاروبار کی محبت زیادہ ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت زیادہ ہے، اور رسول اللہ کی محبت کا درجہ اس کے بعد کا ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ کے عذاب کا پھر انتظار کرو۔ گویا کہ اگر ہم رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ عذاب الہی کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے محبت زیادہ ہے، لیکن رسول سے محبت نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ سے محبت نہیں ہے تو پھر گویا کہ ہم اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت رسول کو واجب قرار دیا ہے۔ رسول اللہ سے محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا۔ آپ سورہ انفال اٹھائیں، سورہ انفال کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور تم آپس میں اختلاف نہ کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم بکھر جاؤ گے اور تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اے ایمان والو تم صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات کو ماننا، اور یہ بات آپ نوٹ کر لیں، جہاں محبت ہوگی وہاں اطاعت بھی ہوگی، اور جہاں اطاعت ہوگی وہاں محبت ہوگی۔ محبت اور اطاعت یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوں لیکن نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے لیکن وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اگر وہ اسلامی احکامات کی پابندی کرنے والا نہیں ہے، کوئی نوجوان یہ دعویٰ کرے کہ محبت، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن اگر وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا نہیں، اپنی زبان پر کنٹرول کرنے والا نہیں، غیروں کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا نہیں، ایسے انسان کا، ایسے نوجوان کا، ایسے مسلمان کا محبت رسول کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ آج محبت رسول کے نام پر کیا ہو رہا ہے بھائی؟ محبت رسول کا نام لے کر کے آج شہروں کے اندر، گلیوں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر باضابطہ اسٹیج لگا کر کے آج گالیاں دی جا رہی ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اس کو لان تان کیا جا رہا ہے، یہ جماعت ویسی ہے، وہ جماعت ویسی ہے۔ بھائی محبت رسول کا یہ معنی نہیں ہے۔ جہاں محبت ہوگی وہاں اطاعت ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی دینے والے نہیں تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہیں تھے۔ تمہارا یہ دعویٰ ہی جھوٹا ہے کہ تم رسول اللہ سے محبت کرتے ہو۔ عربی کا شاعر بڑی زبردست بات کہتا ہے، بڑی پیاری بات کہتا ہے عربی کا شاعر، لو کان حبک صادقا لا تعطه، اے مسلمان اگر محبت رسول کا دعویٰ تیرا سچا ہوتا، لا تعطه تو اپنے نبی کی اطاعت کرتا، نبی کی باتوں کو مانتا۔ ان المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، انسان محبوب کی ہر عطا اسے محبوب ہوتی ہے، محبوب کی باتوں کو مانتا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا ہے۔
میرے بھائی اور دوستوں، ہم رسول اللہ سے محبت کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ نے محبت رسول کو واجب قرار دیا ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو وہ کہ عذاب الہی کو ہم دعوت دینے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں؟ آج ہم اسی پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ لماذا نحب رسول اللہ، رسول اللہ سے محبت کیوں کی جائے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ نے واجب قرار دیا ہے محبت رسول کو، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم محبت رسول سے محبت نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے عذاب کا ہم انتظار کرنے والے بن جائے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ رسول سے محبت کیوں کی جائے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے بھائی، اس لیے کہ ہمارا ایمان جو ہے رسول اللہ سے محبت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صاحب ایمان ہیں، آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، آپ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے والے ہیں، لیکن اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہے بھائی، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے دلیل یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت کی جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، اے لوگوں تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بچوں سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ، والناس اجمعین، یہاں تک کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پائے جا رہے ہیں، دنیا کی ساری چیزوں کے مقابلے میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لا یؤمن احدکم، کسی کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا نہ ہو۔ اور اسی لیے عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں ہم تھے اور اللہ کے نبی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِن نَفْسِي، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ میرے نزدیک دنیا جہاں کی ساری چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، الا من نفسی، سوائے میری جان کے، سب سے زیادہ مجھے اپنی جان سے محبت ہے، اس کے بعد میں کسی سے اگر محبت کرتا ہوں تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا والذی نفسی بیدی، اے عمر سنو ایسا نہیں ہے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کرتے ہیں، الان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اس وقت آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے آپ محبوب ہیں، دنیا جہان کی ساری چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ ہم نبی سے محبت کیوں کریں؟ اس لیے کہ نبی سے محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ اور آگے بڑھیے، ہم نبی سے محبت کیوں کریں بھائی؟ اس لیے کہ نبی کی محبت جو ہے یہی وہ چیز ہے جو ہم کو جنت دلائے گی۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آج جمعہ کا دن ہے، مسجد عمر فاروق میں ہم جمعہ کے لیے آئے ہیں بھائی، ہم جمعہ کی نماز کیوں ادا کر رہے ہیں؟ نمازیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ رمضان کے روزے ہم کیوں رکھ رہے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور ہم کو جنت مل جائے۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے نبی سے محبت نہیں کیا، محبت رسول ہمارے دل کے اندر نہیں پایا گیا، یقین مانیے یہ چیز ہم کو کہیں نہ کہیں جنت سے دور کر دے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، وہ آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے، سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی متی قیام الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے آپ نے پوچھا، ما اعددت لها، تم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تم قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، ذرا یہ بتاؤ قیامت کے دن کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں نے بہت زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھی ہیں، بہت زیادہ روزے تو نہیں رکھے ہیں، لیکن اللہ کے نبی میرے نزدیک اللہ اور اس کے رسول بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سنو، مرنے کے بعد کل قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ میں ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو، انت مع من احببت، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ میں رہو گے جس سے تم دنیا کے اندر بے انتہا محبت کرتے ہو، جس سے تم دنیا کے اندر محبت کرنے والے ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہا، صحابہ کرام
ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ کو کبھی بھی اتنی زیادہ خوشی نہ ہوئی تھی جتنا کہ اللہ کے نبی کے جملے سننے کے بعد ہوئی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ کہا انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد تم اسی کے ساتھ میں رہو گے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد ہمیں کبھی اتنی خوشی میسر نہ ہوئی تھی جتنا نبی کے اس جملے نے ہم کو خوش کر دیا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں سنو، انا احب رسول اللہ، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے مرنے کے بعد کل قیامت کے دن میں انہی کے ساتھ میں رہوں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی سے محبت ہم اس لیے ہم کو کرنی ہے کیونکہ محبت رسول ہم کو جنت دلائے گی۔ پیارے نبی نے فرمایا انت مع من احببت، جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اسی کے ساتھ میں رہو گے، اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہونے والا ہے، اسی کے ساتھ تم جنت کے اندر رہو گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ انبیاء سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، اگر صدیقین سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، اگر آپ علماء سے محبت کرنے والے ہیں مرنے کے بعد آپ کا جو حشر ہے وہ علماء ربانیین کے ساتھ میں ہوگا، اگر آپ اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کا حشر اولیاء کے ساتھ ہوگا، اگر آپ نمازیوں سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کا حشر نمازیوں کے ساتھ ہوگا، اگر آپ حاجیوں سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کا حشر حاجیوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے اگر آپ ڈانسر سے محبت کرنے والے ہیں آپ کا حشر بھی ڈانسر کے ساتھ ہوگا، اگر آپ سنگر سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کا حشر ناچنے گانے والوں کے ساتھ ہوگا، اگر آپ بالی ووڈ کے کسی ایکٹر سے اگر آپ محبت کرنے والے ہیں، کسی کو لائک کرنے والے ہیں، یاد رکھیے مرنے کے بعد حشر کے میدان میں آپ کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ میں ہوگا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کس سے محبت کرنی ہے، ہر حشر آپ کس کے ساتھ چاہتے ہیں۔ ہم نبی سے محبت کیوں کریں بھائی؟ اس لیے کہ محبت رسول ہم کو جنت دلائے گی۔ نبی سے محبت کیوں کریں؟ آخر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا کیوں محبت کریں بھائی؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت کے لیے ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ہر نبی اور ہر پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا دیا تھا۔ یہ تمہارے پاس آفر ہے، یہ چانس تمہارے پاس ایک دعا ہے، ہر نبی کو اللہ نے دیا۔ پیارے نبی کہتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، دنیا کے اندر اللہ نے ہر پیغمبر کو ایک دعا عطا کیا تھا، وہ دعا تم مانگو سوال کرو، وہ دعا قبول کی جائے گی، دعا مستجابہ اللہ نے دیا تھا۔ پیارے نبی کہتے ہیں دنیا کے اندر سارے انبیاء نے، سارے نبیوں نے اللہ سے وہ دعا مانگ لی، اس دعا کا استعمال کر لیا، لیکن اُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيَ لِأُمَّتِي شَفَاعَةً یوم القیامہ، پیارے نبی کہتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس دعا کو میں چھپا لوں، کس لیے؟ تاکہ کل قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کے لیے، اپنی امت کے لوگوں کے لیے میں سفارش کر سکوں۔ میرے بھائی ہم نبی سے محبت کیوں نہ کریں؟ پیارے نبی نے دعا کو صرف ہمارے لیے چھپا کر کے رکھا، کل قیامت کے دن اسی دعا کی بدولت اللہ کے نبی ہمارے لیے شفاعت کریں گے، ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ نبی سے محبت کیوں کی جائے؟ ہم نبی سے محبت کیوں نہ کریں بھائی؟ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تو محبت کرتے ہی تھے، اللہ کے نبی سے جو جماعت تھے وہ بھی محبت کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے کان یخطب الی جزء، ایک تنا تھا کھجور کا، اسی تنے کے پاس کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فلما سنی المنبر، جب منبر بنا دیا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتحول الیہ، اللہ کے نبی منبر پر تشریف لے آئے اور وہ جگہ اللہ کے نبی نے چھوڑ دی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اس تنے کے پاس کھڑے نہ ہوئے، کہتے ہیں کہ فحن الجزع، کھجور کا وہ تنا معصوم بچے کے طریقے سے سسکیاں مار کر کے رونے لگا، وہ کھجور کا تنا سسکیاں لے کر کے رونے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اترنے کے بعد اللہ کے نبی نے اس کو اپنے گلے سے لگا دیا اور فرمایا کہ میرے صحابہ لو لم احتضنه، اے میرے صحابہ اگر میں نے اسے گود میں نہ لیا ہوتا، اگر میں نے اسے اپنے گلے سے نہ لگایا ہوتا، لحن الى یوم القیامہ، تو ایسے ہی قیامت تک یہ سسکیاں مار کر کے روتا رہتا۔ میرے بھائی اور دوستو ذرا تصور کرو
کھجور کا ایک تنا، ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر وہ رو رہا ہے، وہ آنسو بہا رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم نبی سے محبت کیوں نہ کریں؟ کھجور کا تنا نبی سے محبت میں رو رہا ہے اور ہم اپنے نبی سے محبت نہ کریں؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ اذا حدث بهذا الحدیث، امام حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جب امام حسن بصری رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے، جب اس حدیث کو بیان کرتے، امام حسن بصری رحمہ اللہ زار و قطار رونے لگتے۔ امام حسن بصری زار و قطار رونے لگتے اور کہتے ہیں مسلمانوں، اے ایمان والو، کھجور کا ایک تنا اپنے نبی کی جدائی پر وہ آنسو بہا رہا ہے، تم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ تمہیں نبی سے محبت ہونی چاہیے، تم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ تمہارے دلوں میں نبی کی محبت ہونی چاہیے۔ ہم نبی سے محبت کیوں نہ کریں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کریں؟ لِأَنَّهُ سَبَبُ الْهِدَایَہ۔ آج ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، آج ہمارے پاس اسلام کی دولت ہے بھائی۔ یہ ایمان کی اسلام کی دولت ہم کو کہاں سے ملی ہے؟ یہ ایمان کی دولت ہم کو کیسے ملی؟ یہ ایمان کی دولت، یہ اسلام کی دولت، یہ اسی نبی کا دین ہے بھائی۔ اسی نبی کے ذریعے سے اسلام کی دولت ہم کو ملی ہے، اسی نبی کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے، اسی نبی کے ذریعے سے ہم نے سچ اور باطل کو ہم نے سمجھا ہے۔ اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں بھائی؟ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ جاتے ہیں اور حبشہ پہنچنے کے بعد کفار مکہ وہاں پیچھا کرتے ہیں، ان کا پورا واقعات پڑھیں، مشرکین مکہ پیچھا کرتے کرتے حبشہ پہنچتے ہیں، نجاشی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں، اے بادشاہ سلامت، ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے انہوں نے کوئی اور دین اختیار کر لیا ہے، اور وہ لوگ آپ کے شہر کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ نجاشی بادشاہ مسلمانوں کو بلاتا ہے، مسلمانوں کو مدعو کیا گیا، مسلمانوں کے طرف سے نمائندے کے طور پر جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ آگے جاتے ہیں۔ بادشاہ پوچھتا ہے، تم نے کون سا دین اختیار کیا ہے؟ تم نے آخر کون سا منہج اختیار کر لیا ہے؟ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو تاریخی جملہ بیان کرتے ہیں، وہ سننے کی رائے کیا؟ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے بادشاہ، سرزمین عرب کے اندر ہم لوگ معبودوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے۔ اے بادشاہ، ہم مردار کھاتے تھے۔ اے بادشاہ، ہم شراب پینے والی قوم تھے، ہم بے حیائی کے کام کرتے تھے، ہم برائی کے کام کرتے تھے۔ ہمارے یہاں عرب کی سرزمین میں طاقتور کمزور کو کھا لیا کرتا تھا۔ اے بادشاہ، ہم سراپ اور ظلم و زیادتی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ اسی دوران اللہ نے ایک نبی ہمارے درمیان پیدا فرمایا، جس نبی کے حسب و نسب کو ہم جانتے ہیں، جس نبی کے ایمانداری کو، اس کی دیانتداری کو اور اس کی سچائی سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ اے بادشاہ، ہم شرک میں ڈوبی ہوئی قوم تھے، ہم مردہ کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، زناکاری، بے حیائی، بے شرمی ہمارے یہاں عام تھی۔ اے بادشاہ، ایک پیغمبر ہمارے درمیان آیا، اس نے ہمیں دین کی باتیں بتائی، اس نے ہمیں شراب سے روکا، زناکاری سے روکا، بے حیائی، بے شرمی کے کاموں سے روکا۔ اے بادشاہ، ہم اسی نبی کی پیروی کرنے والے ہیں، اسی نبی کے ماننے والے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں بتانا چاہتا ہوں، ہم نبی سے محبت کیوں کریں؟ اس لیے کہ اس نبی کے ذریعے سے ہم کو ہدایت ملی ہے، اسی نبی کے ذریعے سے ہم کو اسلام کی دولت ملی ہے۔ اس نبی سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ اس نبی سے محبت کیوں نہ کرے بھائی؟ اس نبی نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، اس نبی نے کتنے ہمارے لیے کتنے مظالم اس نے برداشت کیے۔ سرزمین عرب، مکہ مکرمہ کی تاریخ آپ پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہا جاتا ہے، کبھی آپ کو دیوانہ کہا گیا۔ مکہ کی گلیوں میں آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، طائف کی سرزمین پر آپ پر پتھر برسائے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے لیے ہو رہی تھی بھائی؟ اسی اسلام کے لیے، تاکہ اسلام آگے تک جا سکے، تاکہ اسلام ہم تک پہنچ سکے۔ اسی اسلام کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مظالم برداشت کیے، ظالموں سے جنگیں لڑی، دشمنوں سے لڑائیاں کی، غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، احد کا معرکہ پیش آیا۔ میرے بھائی اور دوستوں، اس نبی سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں؟ اس نبی کا حال تو یہ تھا، وہ نبی ہماری مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے، ہماری مغفرت کے لیے۔ آج سے 1400 سال پہلے وہ نبی ہماری مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا ہی کھلا ہوا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ میری مغفرت کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر۔ اے اللہ، تو عائشہ کے پچھلے اور آنے والے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔
اے اللہ تو عائشہ کے جو مخفی گناہ ہیں، جو اعلانیہ گناہ ہیں، سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے جب اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دعا کیا، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ خوشی کے بارے مسکرانے لگی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے، کیوں ہنس رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، میں خوشی کے بارے ہنس رہی ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ عائشہ سنو، واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، اے عائشہ یہی دعا میں اپنی امتیوں کے لیے، واللہ اللہ کی قسم، انہا لدعائی لامتی، اے عائشہ ہر نماز میں میں اپنے امتیوں کے لیے، اپنی امت کے لوگوں کے لیے ہر نماز میں یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے امتیوں کی مغفرت فرما، میرے امتیوں کو بخش دے۔ اس نبی سے محبت کیوں نہ کی جائے بھائی جس نے ہماری مغفرت کے لیے دعائیں کی؟ اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں جس نبی نے ہمارے لیے آنسو بہائے؟ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پڑھا، فمن تبعنی فإنہ منی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کی دعا کو پڑھا، کیا دیکھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، عیسیٰ ابن مریم اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی امتی، اے اللہ ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا کر لیا، عیسیٰ ابن مریم نے اپنی امت کے لیے دعا کر لیا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا؟ صحابی بیان کرتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی رونے لگے، اللہ کے نبی رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، کہا جبریل جاؤ اور جا کر کے پوچھو تو صحیح آخر معاملہ کیا، رو کیوں رہے ہیں؟ اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں جس نے ہمارے لیے آنسو بہائے؟ حضرت جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی ماجرا کیا ہے؟ پیارے نبی نے ساری باتیں بتائی کہ میں اپنی امتیوں کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت جبریل اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ معاملہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جاؤ میرے نبی سے کہہ دو سنرضیک فی امتک ولا نسوک، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو ہم تمہاری امت کے بارے میں تم کو خوش کر دیں گے، تمہاری امت کے بارے میں تم کو راضی کر دیں گے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ربیع الاول کا یہ مہینہ شروع ہوا ہے۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں بہت ساری چیزیں محبت رسول کے نام پر آپ کے سامنے آئیں گی۔ اسی مناسبت سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا، ہم نبی سے محبت کیوں کریں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نہ جانے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اسی نبی کی بدولت اسلام کی ایمان کی دولت ہم کو ملی ہے۔ دنیا کے اندر ایک انسان کسی سے محبت کیوں کرتا ہے بھائی؟ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی کمالات کی بنیاد پر محبت کرتا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ انسان دنیا کے اندر کمالات کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا نہیں، ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو ہم نے جانا نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں گے بھائی، پیارے نبی کی زندگی آپ پڑھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمالات کے اعتبار سے آپ دیکھیں دنیا کی ایسی کون سی خوبی ہے، ایسا کون سا کمال ہے جو ہمارے نبی کے اندر نہیں تھا۔ آپ کو سچائی دیکھنی ہے، جناب محمد رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کر لو۔ آپ کو ایمانداری دیکھنی ہے، جاؤ سرزمین عرب کے اندر جو مشرکین مکہ تھے، مشرکین مکہ کے زمانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، ان کی ایمانداری اور ان کی دیانتداری آپ دیکھ لو۔ اگر آپ کو ایک اچھا باپ دیکھنا ہے، نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ ایک اچھا بیٹا آپ کو دیکھنا ہے، نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ اگر آپ کو ایک بہترین معلم دیکھنا ہے، نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ ایک بہترین امام، بہترین لیڈر، بہترین قائد آپ کو دیکھنا ہے، نبی کی زندگی کا مطالعہ کر لو۔ اگر آپ کو ایک منصف اور ایک عادل حکمران آپ کو دیکھنا ہے، نبی کی زندگی کا مطالعہ کر لو۔ پیارے نبی کے اندر ایسی کون سی خوبیاں تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی تھی؟ آج ہم نبی کی خوبیوں کو جانتے نہیں ہیں، نبی کے کمالات ہم کو نہیں ہے۔ اسی لیے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں جو شعر انہوں نے کہے تھے، وہ شعر یہاں پر یاد رکھیں۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ خوبصورت ان آنکھوں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے اللہ کے نبی آپ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا
دنیا کے اندر کسی ماں نے کسی کو جنم ہی نہیں دیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقت مبرئا من کل عیب کانما خلقت کما تشاء. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیبوں سے ایسے ہی پاک پیدا فرمایا ہے گویا کہ آپ جیسا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنا دیا. میرے بھائی اور دوستو یہ چند پوائنٹ اور چند چیزیں تھی. لماذا نحب رسول اللہ, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں. اب اسی موضوع کا ایک دوسرا پہلو ہے, اگر ہمیں نبی سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا کیا ہے, محبت رسول اظہار کرنے کا, نبی سے محبت کی اظہار کا طریقہ کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اگلے خطبہ جمعہ میں محبت رسول اس کے تقاضے کے تعلق سے گفتگو کریں گے. انہی چند کلمات پہ اکتفا کرتے ہوئے آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.